یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر خامد بیوی کے اندر ناچاکی پیدا ہونا اس کی مذمت کی گئی ہے، اور شیطان اس بات پہ خوش ہوتا ہے، بڑی خوشی مناتا ہے جب خامد بیوی میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلافات ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتفاق سے رہنا، معروف طریقے سے رہنا، حسن اخلاق سے رہنا، اس کی ترغیب دی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر جب خامد بیوی ایسی نوبت کو آ جائیں کہ اب ان کا آپس میں رہنا ناممکن سا ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان يخاف الا يقيم حدود اللہ، کہ اب وہ آپس میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکتے ہیں، تو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے اور اللہ کو مغضوب ہے تو وہ طلاق ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ روایت مشہور ضرور ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات صحیح سند سے نہیں پہنچتی ہے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے۔ ایک عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے، اس نے اللہ سے پناہ مانگ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلاق دے کے اسے گھر بھیج دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں جنہیں شروع کے اندر جو ہے نکاح ہوا تھا اور جنہیں طلاق دے دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مبارکہ امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جتنی تھیں، یا تو وہ مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر نکاح اور طلاق جو آج کل ہمارے ہاں ایک ایسا شوشہ بن گیا ہوا ہے کہ طلاق اور نکاح دونوں جو ہے انہیں اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ انسان نعوذ باللہ برائی کرنا، بے حیائی کرنا آسان ہو گیا ہے، اور حلال طریقے سے نکاح کرنا یا حلال طریقے سے طلاق دینا ناممکن ہو گیا ہوا ہے۔ اسلام میں نکاح کرنا اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاشرے کے اندر نکاح کرنا انتہائی آسان تھا۔ یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ کل کو یہ کیا کرے گا، اس کا گھر کدھر ہے، اس کا جو ہے وہ کہاں سے کما کے لائے گا، کہاں سے کھلائے گا، پہلے میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو لوں پھر نکاح کروں گا، بچی جو ہے وہ یہ پڑھ لے پھر ہم اس کا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جاتا ہے جس کے اخلاق سے اور دین سے تم راضی ہو، بس دو چیزیں، اخلاق اچھا ہے، دین اچھا ہے، نکاح کر، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکت دے گا۔ اگر کسی صورت میں نباہ نہیں ہوتا تھا اور آپس میں مسائل پیدا ہو جاتے تھے تو طلاق دینا اس معاشرے میں اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج کل ہو گیا ہوا ہے، اس لیے کہ تیسرا آپشن اس معاشرے میں یہ تھا کہ مطلقہ عورت کو وہی ویلیو تھی جو کہ ایک کنواری عورت کو ہوتی ہے۔ جو ایک کنواری عورت کو معاشرے میں آج کل ایک معیار دیا جاتا ہے، تو بیوہ یا کنواری عورت کو بھی اس معاشرے میں اسی طرح کا معیار دیا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس معاشرے میں نکاح کرنا، طلاق دینا اور مطلقہ عورت کا دوبارہ سے نکاح ہونا، یہ تینوں چیزیں آسان تھے۔ آج کل شروع میں شادی نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا، شادی نکاح اب اس کے آپس میں مسائل ہے تو طلاق لینا اس سے بڑا مشکل کام۔ اللہ نہ کرے کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو معاشرے کے اندر دوبارہ اس کا سیٹل ہونا، دوبارہ اس سے کسی کا نکاح کرنا وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے برائیاں عام ہیں، بے حیائیاں عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ آج کل تو طلاق ناراضگی کے بغیر طلاق کا تصور ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان خوشی خوشی کسی بیوی کو طلاق دے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ آج کل معاشرے ایسا بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، صحیح روایت میں موجود ہے۔ جو عورت حاملہ ہو، جس کو بچہ ہونے والا ہو، طلاق اس کو بھی دی جا سکتی، حمل میں طلاق ہوتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کی عدت کیا ہے؟ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کا جنم دینا ہے۔ 9 مہینے بھی عدت ہو سکتی ہے اور وہ 1 منٹ بھی عدت ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ جیسے اس کو طلاق دی، بچہ اس کا پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی۔ تو ایک واقعہ موجود ہے، ایک عورت نے اپنے خامد سے کہا کہ آپ عصر کی نماز کے لیے جا رہے ہو تو مجھے 1 طلاق دے دو۔ اس نے کہا تو مجھے طلاق مانگ رہی ہے، ہم اتنا خوشی سے رہتے ہیں۔ کہتی بس میرا دل کرتا ہے تو مجھے 1 طلاق دے دے، آ کے نماز پڑھ جا کے رجوع کر لینا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اچھا تیری خوشی ہے، چلو میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ نماز پڑھنے چلے گئے، واپس آئے تو بیوی کو بچہ ہونے والا تھا اور اس کا بچہ ہو گیا۔ اب گویا کہ طلاق ہوئی اور عدت بھی پوری ہوگی۔
تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد تو خامد کو رجوع کا حق ہوتا ہے، لیکن عدت پوری ہو جائے تو خامد رجوع نہیں کرتا۔ اب واپس آیا تو بیوی کو بچہ ہو چکا، عدت ہو چکی ہے پوری، اب وہ کہتا ہے کہ اس بیوی نے مجھے دھوکہ دے دیا، مجھے دھوکے سے مجھ سے جو ہے وہ طلاق لے لی، اس لیے کہ اگر خلا لیتی تو خامد کو حق میں واپس کرنا پڑنا تھا، بہت کچھ واپس کرنا پڑنا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس نے طلاق میں لے دی، اس نے عدت پوری کر لی، اور اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں واقعات موجود ہیں۔ تو اس طرح کر کے خوشی خوشی اگر کسی جگہ پہ نبھانی ہوتا تو الگ ہو جایا کرتے تھے، اور اس جو الگ ہونے والی عورت ہوتی تھی معاشرے کے اندر دوبارہ اس کا وہی معیار ہوتا تھا جو کہ کنواری عورت کا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو۔ اگر نعوذ باللہ بیوہ یا مطلقہ عورت سے نکاح کرنا معاشرے میں کسی طرح بھی ذلت، رسوائی، عزت میں کمی یا کوئی بھی اس طرح کے پہلو ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں بیوہ یا مطلقہ نہ ہوتی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں اللہ کے بعد جن کو دوسرا اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر عزت کسی کو نہیں ملی ہے، تو اللہ اپنے نبی کی عزت میں کوئی ایسی چیز کمی لے کے آئے کہ ان کی بیویاں جو ہے وہ مطلقہ ہیں یا ان کی بیویاں جو ہے وہ بیوہ ہیں، تو اسلام میں اس چیز کو کوئی معیوب نہیں سمجھا گیا۔